کہ میں نے اپنی چھٹیوں کو سوچا کہ پوش علاقے کے ساتھ جو چھوٹی آبادی ہے وہاں کے بچے سارا دن جب ماں باپ کام پہ چلے جاتے ہیں تو کیسے وقت گزارتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تمام لوگ جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے، وہ لوگ جو اس کیٹرنگ کی حدود سے باہر ہیں اور وہ جو سڑک پہ ہیں، گلی میں ہیں، ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ ان سب نے بہت دل سے اور بہت محبت سے آج کے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی، محنت کی، اور وہ سب لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں کیونکہ یہ سب اسی ایک ٹیم ورک کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے قبول فرمائے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانیاں عطا فرمائے۔ عالم بی بی اسکول بنیادی طور پر میرا کوئی منصوبہ نہیں تھا یا میرا کوئی خواب اس وقت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ یہ کام میرے توسط سے کرایا جائے، تو اس لیے 2005 میں جب میں نے اپنی گریجویشن کے امتحان دیے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کہانی کو اور کچھ نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے، کہ میں نے اپنی چھٹیوں کو سوچا کہ پوش علاقے کے ساتھ جو چھوٹی آبادی ہے وہاں کے بچے سارا دن جب ماں باپ کام پہ چلے جاتے ہیں تو کیسے وقت گزارتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو لاہور کے مختلف حصوں میں نے دیکھا، پھر کہانیاں اتنی مزیدار ملتی تھیں کہ میں نے ان کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ یہ جگہ جو کچا جیل روڈ ہے، اور یہ پہلے کچا جیل روڈ ہی تھا، اب یہ پکا ہوا ہے، یہاں کوٹ لکھپت کے علاقے میں جب میں آئی تو وہاں پر بہت سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑے درخت کے نیچے باتیں شروع کیں، تو بچوں نے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ کینڈیز بسکٹس ابھی دے دیے تو بھاگ جائیں گے، کیونکہ بچپن سے یہی سنتے تھے کہ بھوکے سے پوچھیں 2 × 2 تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں، لیکن میں پہلے آپ لوگوں سے باتیں کروں گی، اس کے بعد یہ آپ کو ملیں گے۔ ان میں سے ایک بچے کا جو جواب تھا وہ انسپائرنگ، یا آپ اس کو ٹرننگ مومنٹ کہہ سکتے ہیں، جب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے گا، تو اس نے کہا مجھے کینڈی نہیں چاہیے، مجھے پیپر اور پینسل چاہیے، میں نے لکھنا ہے۔ تو ایک ایسا بچہ جو اتنے کم وسائل میں ہے اور اس کے پاس پاجامہ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے بسکٹس اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہے، اس کو پیپر اور پینسل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ پڑھے۔ تو میں نے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی اورینٹیشن نہیں تھی، لیکن فیصلہ جب اوپر ہوتا ہے تو اس کے وسائل اور اس کے رستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی درخت سے پھر 60 بچوں سے 2005 میں شروع کیا، اور یہ سفر جو ہے اسی نے ویژن دیا، اسی نے سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی رہی اس سے ہم نے اپنی چیزیں سیکھیں۔ اب ہمارے پاس لاہور میں 2 کیمپس اور مرید کے میں 1 کیمپس ہے جس میں 1000 سے زائد بچے ہیں، اور ہمارا جو اب ویژن ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ان بہت کم وسائل والے بچوں کو اپنے پاس انرول کریں، اور ہمارا اسکول میٹرک تک ہے لیکن ہم انہیں اس وقت تک فائنینشلی سپورٹ کریں جب تک یہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہو جاتے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے کہ اگر ہم چیریٹی کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ریزلٹ اس انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کرتا، اور اس کو چیریٹی ریسیور سے چیریٹی گیور، یعنی وہ اپنے جیسے ایک انسان کو زندگی میں کچھ بننے کے قابل نہ کر سکے، تو اس چیریٹی کا مقصد نہیں پورا ہوتا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ فوکس کریں، اور اپنے بچوں کو پہلی جماعت سے ان کے پڑھنا چاہتے ہیں، اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تب تک سپورٹ کریں۔ اور ویژن کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم ان بچوں کی تربیت کریں جن کے والدین کے پاس وقت نہیں ہے اور بدقسمتی سے اورینٹیشن بھی نہیں ہوتی، تو ان کا جو ماحول ہے اس کے اندر بھی تربیت کا انتظام نہیں،
اور ہم لوگ شکایت ضرور کرتے ہیں، تو بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کریں تو ان کی تربیت کریں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں اور معاشرے میں نکلیں تو مہذب اور ذمہ دار شہری ہوں، اس طرح کے شہری جس طرح کے انسان ہم اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ایسے بچوں کو سیلف سفیشینٹ کرنا اور تربیت کر کے بہترین انسان بنانا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بہت آسان ہے کہ ہم کسی چیز کا گلہ کر لیں، شکوہ کر لیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق جو کسی کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا یہ ہم نے دیکھا کہ وہ کوشش بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ اگر آپ اخلاص سے کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں وہی چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کے بڑی کوشش بن جاتی ہیں، جس کا ہم نے عملی ثبوت دیکھا کہ آج ہم 12 کنال پلاٹ پہ کھڑے ہیں، جس کا نقشہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اس کی تعمیر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک ڈریم سکول ہے جس کے اندر آنے والے بچوں کو بہترین ماحول، بہترین اساتذہ اور بہترین انفراسٹرکچر ملے گا، تاکہ وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کریں اور اپنی شخصیت سازی بھی یہاں کر سکیں۔ تو یہ جو سارا سفر ہے اس میں اچھا برا اونچ نیچ سارے وقت آئے، لیکن الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کو کسی کام کے لیے چنتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمت، طاقت اور آپ کو وہ صبر بھی دے دیتی ہے کہ آپ اس میں لگے رہیں۔ اس سفر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام میں شاید نہ لے سکوں اس لیے کہ مجھے یاد نہ رہے یا میرے ذہن سے نکل جائے، لیکن شہزاد افضل یہاں پر ہیں، ہمارے بہت پرانے، اور میں چاہتی ہوں ان کے لیے تالیاں ہوں، ساتھی جنہوں نے ہمیشہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے نیکی کریں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کو ہی فالو کرتے رہیں، اور وہ آپ کو کبھی سامنے نظر نہیں آئیں گے، وہ پیچھے کسی کونے میں ہی ہوں گے۔ تو وہ آج ہیں یہاں پہ نادرہ باجی، ڈاکٹر قمر النساء جو کہ گجر خان سے ہیں، ہماری جو 8 کنال اگلا پلاٹ ہے وہ انہوں نے ہمیں منو بھائی کا کالم پڑھا اور اس کے بعد ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر کے 2 کروڑ کا جو اگلا پلاٹ ہے وہ ہمیں لے کے دیا۔ یہاں پہ SRDW کے 7 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹیم ایسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارا نقشہ ایسے بنایا اور ہمیں ایسے سپورٹ کیا، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ جیسے آپ اپنے کلائنٹ سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم نے ان کو ایکسٹرا پیسے دیے ہیں جو یہ ہمیں اتنا جس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور ہماری جو ٹیم ہے جو اپنی استطاعت میں کوشش کرتی ہے کہ ہم اس کاز کو اچھا کر سکیں، جو سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، اسماء حسین ہیں، خالدہ حمید ہیں، کامران سلیم ہیں، سائمہ نور ہیں، اور منصور صاحب ہیں، سمینہ احمد ہیں، اور سماب یہاں پر ہیں، آفتاب میرا بھائی جو ہے، طارق بلوچ صحرائی صاحب، طلت ہے، شاہ رخ بٹی ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک ٹیم کی طرح بہت ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ نور الحسن صاحب کراچی سے اسپیشل تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، ہمارے کنسلٹنٹ، اور ہمیں ہر جگہ ہر موقع پہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ ہمارے نقشے کا LDA کے پروسیس میں سر رب نواز صاحب، وہ ابھی ان کو جانا تھا، وہ چلے گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بہت شکریہ کہ جس طرح سے وہ اتنی مشکل ایک ڈپارٹمنٹ سے ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت صحیح تالیاں کہ وہ جس طرح انہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ سامنے پیچھے اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو خالص کر کے قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس کاز کو اور آگے لے کے جائیں۔ اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اپنے ہونے سے دوسروں کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ان کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے جو ہمیں سب سے بہترین راستہ لگتا ہے وہ تعلیم کا ہے،
کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے سے تربیت بھی کریں، شعور بھی دیں کہ ایک معاشرے کے اندر انہوں نے ایک مہذب، ایک ذمہ دار اور فرض پورا کرنے والا شہری کیسے بننا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہر بڑا کام کسی چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو ہم ماڈل سکول بنانے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اور لوگ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، جس سے ہمارے ملک میں جو کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول جائیں گے، ان کے اندر شعور آئے گا، آگہی آئے گی، اور وہ اپنے اور اپنے مستقبل کے ساتھ اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ وہ شعور ان کو ایک بہترین انسان کے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے مدد دے گا۔ تو ہم سب کا یہ ویژن اور یہ کوشش اور یہ مقصد ہے کہ ہم جہالت جو ہے اس کو اس ملک سے تعلیم اور تربیت کے ذریعے دور کر کے اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں، وہ مدد کرنے والے بنے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والے بنے۔ تنویر جہاں صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال سے زائد کا تجربہ، کوشش، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی اپریسیشن کے، بغیر کسی خواہش کے، وہ بچوں کی تعلیم، اساتذہ کی ٹریننگ اور ہمارے جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں ان کے لیے دل و جان سے محنت کر رہی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ تشریف لائی ہیں اور وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر ہوں گی۔ خالد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ اسکول تعمیر کرنا ہے ان بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہمارے بہت ریگولر ممبرز، ذیشان کھوکھر، آپ کا شکریہ، روبی باجی آپ بیٹھی ہیں، رابعہ باجی، تو آپ تمام لوگوں کا میں سمجھتی ہوں بہت شکریہ۔ افضال صاحب بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری عمارت میں جو سنگ میل پبلیکیشن ہے اس کا کوئی بہت اہم سنگ میل ضرور ہوگا جو ایک آسانی پیدا کرے گا۔ احسن صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور مجھے ان سے مل کے اس لیے خوشی ہوئی کہ جس طرح کی چیزوں پہ ہم سوچ رہے تھے، کام کر رہے تھے، یہ بھی ویسے ہی سوچ رہے ہیں، تو جب ایک اور ایک ہوتے ہیں تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، تو اگر انفرادی کوششیں کنسولیڈیٹ ہو کے ایک ٹیم بن جائیں تو وہ زیادہ اچھا امپیکٹ پیدا کرتی ہیں۔ واصف صاحب، شہباز قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہے، اور ہمارے ساتھ اقبال صلاح الدین صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ جاوید صاحب کے حلقے کے لوگ ہیں، ان کی برکت ہی بہت ہے، اس سے ڈاکٹر عارف بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور یہ ایک بہترین اسکول بنے گا۔ تو میں بس آخر پہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک درخت سے 60 بچوں سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لوگوں کی محبت سے، دعا سے، تعاون سے یہاں پہنچا ہے، اور انشاءاللہ ہم نہیں بھی ہوں گے، یہ چلتا رہے گا، اور یہ ضرور ہمارے معاشرے کے اندر لٹریسی بڑھانے میں نہیں، جہالت دور کرنے میں، علم کو بڑھانے میں، کم وسائل والے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع کم ہیں، ایک سنگ میل ثابت ہوگا ان کی زندگیوں میں، ان کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔